السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانان عالم کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات، برکتیں اور فضیلتیں مبارک ہوں۔ وطن عزیز پاکستان میں رمضان المبارک سال 2024 کی پہلی تراویح الحمدللہ تعالی ادا کی گئی اور رمضان المبارک کی شروعات ہو چکی ہیں۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمودات عالیہ میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور کیا فضیلت بیان کی ہے، آج ہم اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا لب کشائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین قدر، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ رمضان المبارک ہی کی بابرکت شب آسمانی دنیا پر قرآن مجید کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت دی، یعنی وہ ایک خاص رات ہے جو کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے رکھی ہے، اور اس رات کو اللہ رب العزت نے رہبر انسانیت یعنی قرآن مجید کا نزول آسمانی دنیا پہ فرمایا۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو فضیلت اور برکت والی رات ہے اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت اللہ رب العزت نے بخشی ہے، اس کا اندازہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی برکت والی یہ بات ہے کہ سابقہ اس کی عمر میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، اگر ایسا شخص جو گنہگار ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے قیام لیل کے حوالے سے، یعنی جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اور رات کے وقت قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو خاص کر رمضان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ تو قیام رمضان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر رمضان کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات تھیں جو کہ آپ کے گوش گزار کر دیں۔
کوشش کیجئے اس ماہ مقدس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کو منائیے۔ اس وقت ہم معاشی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے اور ملکی سطح پر تمام قسم کے جو سیاسی حالات ہیں ایک عذاب میں گرفتار ہیں، ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ پوری قوم ایک کرب کی کیفیت میں گرفتار ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو آئیے اس ماہ مقدس کے حوالے سے اس میں دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد سے یہ جو نحوستوں اور ایک عذاب کی کیفیت ہے اس کو اپنی کرم کے صدقے اور اس ماہ مقدس کے صدقے اپنی اس عذاب کو اٹھا لے اور اس پاک سرزمین، اس پاک دھرتی پر امن و سکون کا اور محبت و آشتی کا وہ پیغام اترے تاکہ پورے ملک میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے اور ہمارا ملک، یہ پیارا پاکستان، ان مشکلوں سے باہر آ جائے اور تمام لوگ جن کی جس طرح کی بھی اس ملک مملکت خدا داد سے امیدیں وابستہ ہیں، دوسرے مسلمان لوگوں کی، دوسرے مسلمان مملکتوں میں رہنے والے لوگوں کی، ہم بحیثیت قوم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔